بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس اے آر آفیشیل کے ساتھ میں ہوں احسن رضا۔ دوستو، آج سوموار کا دن تھا اور آج سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس جو کہ جس کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ یہ کیس بظاہر تو انتخابات کروانے یا نہ کروانے یا جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ہے، مگر یہ صرف یہ صرف اس حد تک کیس نہیں ہے، بلکہ یہ کیس اب اس اہمیت کا حامل ہو چکا ہے عوام کے درمیان بھی اور عام آدمی کے سامنے بھی کہ یہ جو کیس ہے یہ اب آئین پر عمل درآمد ہونے یا نہ ہونے، من مرضی کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے یہ کیس جو ہے اب اہم ترین ہو چکا ہے۔ اور اس میں اب یا تو یہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا، اب یہاں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا تاریخ کا دھارا وہ آئین پر عمل درآمد کی طرف جاتا ہے یا پھر جیسا کہ حکومتی بینچوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ وہ فیصلوں کو نہیں مانیں گے یا وہ فیصلوں کو نہیں مانتے۔ بظاہر اس کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہر کوئی اپنی اپنی طاقت کا اظہار کرنے لگ گیا، اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ 1973 کا ایک آئین ہے، ایک ضابطہ کار بنا ہوا ہے جس کے تحت ایک خاص طریقہ کار کے تحت ایک شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اور حاکم بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وزراء ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ آئین کو کی نفی کر کے تو وہ کس حیثیت میں وزیر رہ جائیں گے؟ بہرحال آج جب صبح پروسیڈنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو کام یہ کیا گیا کہ جو وکلاء ہیں اور جو پرامن وکلاء تھے، نہتے وکلاء تھے، ان کو سپریم کورٹ میں داخلے سے ہی نہیں بلکہ ریڈ زون میں داخلے سے روکا گیا۔ اور ریڈ زون میں پولیس جو ہے اس نے جو ناکے تھے ریڈ زون کی انٹری کے، وہیں پر اگر کسی نے کالا کوٹ پہنا ہے اور کالی ٹائی لگائی ہے تو اسے وہ جو ہے وہ چیک کر کے روک رہے تھے اور روک دیتے تھے جیسے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر جو لوگ آگے بھی گئے تھے وہ پرامن لوگ تھے اور وہاں پر صبح ایک حرکت کی گئی جو کہ انتہائی ایک نامعقول حرکت تھی کہ آئین کی بالادستی کے لیے جو وکلاء کی ایک بہت بڑی تعداد جو مختلف راستوں سے وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اس کے سامنے لا کر تو وہاں پہ چند شرارتی عناصر کو لایا گیا اور ان شرارتی عناصر نے آ کر جو ہے وہ نواز شریف اور اس کے حوالے سے نعرے بازی اور شروع کر دی۔ اور وہ نعرے بازی جو ہے یقیناً وہاں ایک موف کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ 5 یا 6 لوگ یا 7 لوگ تھے جو یہ نعرے بازی کے شرارت بازی کے لیے وہاں بھیجے گئے تھے، مگر وکلاء نے جو وہاں پہ موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کسی قسم کی بھی تعداد میں ایف سی کو بلایا گیا تھا، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھی۔ تو اس کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وکلاء جو ہیں وہ انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں اور عدالت لا آفیسر ہونے کے طور پہ عدالت اور وکیل کا جو تعلق ہے، اور کوئی اور تو عدالت کی توہین کا سوچ سکتا ہے، بلکہ یہ جو اس وقت یہ وہاں پہ جو ایک انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو عدالت پر حملہ کر دیا تھا 1997 میں، مگر وکیل جو ہے وہ کسی بدترین حالت میں بھی اس کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے عدالت کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی عدالت کے حوالے سے وہ اس کے احترام میں کمی نہیں لا سکتا۔ مگر صبح کے ان واقعات کے بعد جو کورٹ روم کے اندر، کورٹ روم نمبر 1 جہاں سے اس وقت پوری قوم کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں جس کی طرف، کورٹ روم نمبر 1 میں صبح جو ہے وہ سیکٹری جو ہے وہ دفاع کو بلایا گیا تھا وہاں پہ، اور سیکٹری جو ہے آپ کا فائنانس اس کو بلایا گیا تھا، اور سیکٹری فائنانس کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ اربوں روپے کے 100 غالباً 15 یا اتنے ارب روپے کے جو ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے وہ اپنے ایم این ایز کو اور ان ایم این ایز کو جو کہ منحرف ایم این ایز ہیں ان کو آپ دے رہے ہیں اور تاکہ وہ اپنے کمیشن بنا سکیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے ان کو جو ہے وہ آئین کے پر عمل درآمد کے لیے صرف 20 ارب روپے جو الیکشن کے لیے چاہیے ہیں، جو کہ ایک معمولی رقم ہے حکومتی معاملات کے حوالے سے،
تو آپ اس کو فراہم کریں. تو اس کا چیف جسٹس صاحب نے اس حد تک بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم کٹوتی کرواتے ہیں ججز کی جو تنخواہ ہے اس سے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر دفاع کے حوالے سے جو ہے وہ جب ڈیفنس سیکٹری پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کے سینسٹیو خطرات ہیں کہ ہم وہ اس طرح عدالت میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ وہ ایک سربہ مہر لفافے میں وہ ہمیں پیش کریں. اور اس اسنا میں علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی چیمبر ہیئرنگ پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں عدالت پر مکمل اعتماد ہے. اس کے بعد جو ایک خاص آج کا ایک آئٹم وہاں چھوڑا گیا تھا, میں تو یہی کہوں گا کہ عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ہر 5 یا 7 منٹ کے بعد اٹھ کر روسٹرم پر آ جاتے تھے. بے شک کہ اٹارنی جنرل جب آرگومنٹس کر رہے تھے تو وہ آ کر وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقے سے عدالتی جو ایک تسلسل ہے کاروائی کا اس کو ڈسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور آخر میں بھی جب انہوں نے آرگومنٹس کیے بھی تو ایک تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ تفصیلی آرگومنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ایک اور وکیل صاحب جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں, تو ابھی دوبارہ انہوں نے بضد ہو کر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کرنے ہی کرنے ہیں آرگومنٹس. تو جب آرگومنٹس کیے تو وہ کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے آرگومنٹس نہیں تھے بلکہ وہ حکومتی پارٹیوں کی طرف سے آرگومنٹس انہوں نے پاس کیے, اور جو کہ انتہائی سطحی قسم کی باتیں تھی. اور اصل میں مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے عدالت کو ڈرایا جا سکے اور عدالت کو جو ہے وہ انڈر پریشر کیا جا سکے. اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ کہا کہ عدالت جو ہے وہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم قانون اور انصاف کے تحت حلف لے کر بیٹھے ہیں اور ہم نے قانون اور انصاف کے تحت فیصلہ کرنا ہے اور آئین پر عمل درآمد کروانا ہے. جو بھی آئین کا فیصلہ ہوگا, جو بھی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی فلاں بینچ نہیں, فلاں فیصلہ منظور نہیں, تو یہ ہم کسی بھی پریشر میں نہیں آئیں گے اور اپنے ایمان سے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو فیصلہ قانون کے مطابق انصاف کے لیے ہوگا وہ اس پر ہم ڈٹیں گے بھی اور اس کو کریں گے بھی. اور اس کے علاوہ آخر میں پھر آج فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا. جہاں تک تعلق ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, اکرم شیخ صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے پیش ہونا ہوئے تو وہاں پر ڈاکٹر جسٹس منیب اختر صاحب نے ان سے یہ کہا کہ جب آپ نے جو بینچ کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے اور تو آپ کس طرح سے اب آپ آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ان لوگوں کی کوئی زبان ہے ہی نہیں ہے, یہ ہر وہ راستہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ان کو ان کی منزل مقصود یعنی پاکستان کی عوام کی تباہی اور ان کی جو کرپشن ہے اس کو بچت دے سکے. تو لیکن آپ عوام نے اور وکلاء نے جاگتے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے پاکستان کی خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان کی آزاد عدلیہ کا ایک نیا رنگ سامنے آئے گا. اور اب آپ ہمارے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ کسی طور بھی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. شکریہ.